بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہر انسان پر آنے والی مصیبت کس قسم کی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص ان مصیبتوں کا شکار ہے تو ہمیں کون سا مثبت عمل کرنا ہے۔ پہلے سب سے ہم یہ دیکھیں گے کہ مصیبتیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور ان میں کیا کیا آ جاتا ہے۔ ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی انسان صرف بیمار ہے، وہی مصیبت کا شکار ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی معذور ہے، کوئی جل گیا ہے، کسی پر کوئی آفت آ گئی ہے تو وہ مصیبت کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن اگر اس کی وسیع معنی کو سمجھیں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو کسی بھی انسان پر کسی بھی وقت مصیبت بن کر اس کو اس کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ 4 قسم کی ہوں گی: فزیکلی، فائنینشیلی، سائیکولوجیکلی اور پھر سوسائٹی پرابلمس۔ فزیکلی میں کسی بھی قسم کی کوئی بیماری، کوئی معذوری، مینٹلی ڈسٹربنس، اولاد نہیں ہے، یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ کسی بھی قسم انسان جسمانی طور پر کسی بھی نعمت سے محروم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جسمانی طور پر کسی ایسی پریشانی کا شکار ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول تک نہیں پہنچ سک رہا۔ اور پھر دوسری پریشانی، دوسری ٹربل، فائنینشیلی، انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے یا ہے تو بہت کم ہے، ڈیبٹ، قرضے کا شکار ہے، کسی قسم کا فائن اس کے اوپر لگ چکا ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہے، یا پھر اس کو کسی بھی قسم کا مالی طور پر مالی پیمنٹ ادائیگی کی فائنل کوئی نوٹس آ چکا ہے اس کو، تو یہ سب چیزیں اس کے لیے اس وقت ٹربل ہیں۔ تیسری چیز سائیکولوجیکلی، کہ انسان کو مسائل کا حل نہیں نکالنا آ رہا اور وہ مستقل اور مسائل میں گھرتا چلا جا رہا ہے، وہ خوف کا شکار ہے، وہ بوریت کا شکار ہے۔ اور پھر سوسائٹی پریشرز، جس میں سوسائٹی انسان کو ٹربلز میں مبتلا کر رہی ہے، جیسے اس کو مستقل ریجیکٹ کیے جا رہی ہے، اس کے اوپر شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس کو اس کے متعلق بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے، اس کو توڑ دیا گیا ہے، مکمل طور پر توڑ دیا گیا ہے، یا اس کو خطرات میں گھیر دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ انسان اگر شادی شدہ ہے تو وہ پریشانیوں کا شکار ہے کہ وہ اس سے اپنی میرڈ لائف اس سے سیٹل نہیں ہو رہی، یا اگر وہ نہیں ہے تو پریشان ہے کہ شادی کی عمر گزرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اس وقت انسان کے اوپر ٹربلز بن کر آئی ہوئی ہیں۔ کسی بھی انسان پر کسی بھی وقت میں کوئی بھی ایسی مشکل آ سکتی ہے۔ اب یہ ٹاپک تو الگ ہے کہ وہ انسان کیا کرے گا جب اس کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی ہے۔ آج ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ اگر ہم کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہیں، وہ مصیبت اس کے اوپر آزمائش یا امتحان بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلے ان مصیبتوں کو ڈیفائن کرنا اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم سمجھیں تو صحیح کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ کن کن مصیبتوں کا شکار ہیں، اور اس کے بعد اب جب ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ شخص مصیبت کا شکار ہے، اس کے درد کو ہم اپنا درد سمجھیں گے تو ہمارے دل سے اس کے لیے دعا نکلے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے، اور پھر ہمیں بھی اس مصیبت سے بچا کر رکھنا۔ اور پھر ہی انسان کے دل سے شکر نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی آزمائشوں، بڑے بڑے امتحان اور بڑے بڑے مصائب سے بچا کر رکھا ہے، اور انسان دل سے شکر ادا کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت پیاری دعا سکھائی، جس کے معنی کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے، اور جب انسان دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے تو اس کو اپنے درد ہلکے نظر آتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی وہ دعا ترمذی 3432 میں ملتی ہے، جو کہ صحیح روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مصیبت میں مبتلا شخص کو دیکھے تو کہے الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقتنی تفضیلا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی، تو اس کو وہ مصیبت کبھی نہیں پہنچے گی۔ اس میں دوسرے انسان کو ڈیگریڈ نہیں کیا جا رہا کہ تجھے تو اللہ نے مصیبت دے دی اور مجھے مصیبت سے بچا لیا۔ اصل میں انسان دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہوا دل سے شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے عافیت دی، تو نے مجھے جسمانی طور پہ بھی عافیت دی، تو نے مجھے فائنینشلی عافیت بھی دی، سائیکولوجیکل عافیت بھی دی، اور مجھے سوسائٹی پریشر سے بھی بچا کر رکھا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ذہن میں رکھ کے دوسروں کی پریشانیوں کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو اکٹھا اتحاد اتفاق سے جو رہنے کی تلقین کی اور ایک دیوار کی مانند قرار دیا، وہ اسی لیے قرار دیا کہ ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک دفعہ یہ دعا پڑھا دیتی ہوں۔ الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔